सादिया भी टीवी देख रही थी। कोई ड्रामा चल रहा था जिसमें सास बहू की बहस चल रही थी। मेरी नजरें टीवी पर, लेकिन नियत सादिया की तरफ थी। इसके वजूद का एहसास मुझे गरमा रहा था। सादिया मेरी सबसे क्यूट बहन थी, जिसकी हर चीज बड़ी नाजुक थी, लेकिन गर्मी के मामले में वो महविश से कम नहीं थी। मैंने चाय खत्म की और जैसे ही कप इसकी तरफ देने के लिए बढ़ाया, मेरी नजर इस मंजर पर पड़ी कि मेरी सांस अटक गई। सादिया सोफे पर टांगे समेटे ऐसे बैठी थी कि इसकी दोनों टांगों के दरमियान का इलाका साफ नजर आ रहा था। हंगामा खेज बात ये थी कि इसका लिबास ऐन नीचे वाली जगह से इतना ज्यादा फटी हुई थी कि नीचे वाला होंठ साफ नजर आ रहे थे। उफ, इस चीज का तो मैं कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। महविश की बड़ी और फूली हुई थी, लेकिन खूबसूरत दिखती थी। सबा की फैली हुई और स्मार्ट ही थी, लेकिन सादिया की तो कमाल थी, बिल्कुल किसी सैंडविच की तरह थी। पहले मुझे लगा कि ये इत्तेफाक है, लेकिन इस चीज से निकलता सफेद पानी चमकता नजर आया तो मुझे यकीन हो गया कि सादिया जानबूझकर मुझे दिखा रही थी। मैं खनकार कर इसे मतवज्जो किया और कप इसकी तरफ बढ़ाते हुए नजर टीवी की तरफ कर ली। वो उठी, कप पकड़ा और वहां से चली गई। मुझे यकीन था कि बाकी दो भी कहीं छुपकर ये सब देख रही थी। तभी मुझे खुसर पुसर की आवाजें सुनाई दी तो मैं उठकर किचन के दरवाजे के करीब हो गया। क्या करती मैं, वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। मैं तो बैठी थी, लेकिन इसने मुझे नहीं देखा। सादिया बाकी दो को बता रही थी, तुम हो ही नालायक। उसे कैसे पता चलता कि तुम बढ़ना बैठी हो? इसे अपनी तरफ मतवज्जो तो करना था ना। महविश ने सादिया की बात सुनकर इसे डांटते हुए कहा और मैं समझ गया कि मेरी बहनें मेरे साथ कोई खेल खेलने वाली हैं। सादिया ने छोटू मियाँ को नींद से जगा दिया था। बेशक वो एक ऐसी चीज थी जिसकी लालच में कोई भी इंसान पड़ सकता था, लेकिन मैं अभी सब्र रखना चाहता था, अनजान बनकर जानना चाहता था कि आखिर मेरी शहजादियां मुझसे क्या चाहती हैं। सबा की आवाज उभरी तो मैं फिर मतवज्जो हो गया। मैं जाती हूँ और देखना कैसे इसका दिल धड़काती हूँ। मैं चुपके से खिसक कर वहां अपनी जगह बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जल्द ही सबा मुस्कुराती हुई हॉल में दाखिल हुई और वहीं बैठ गई जहां सादिया बैठी थी। मेरा ध्यान टीवी की तरफ, लेकिन हवास सबा की तरफ थे। मुझे तजस्सुस था कि अब ये क्या करने वाली है। कुछ ही लम्हों बाद मैंने महसूस किया कि सबा नीचे खारिश कर रही है। मैंने नजरें टीवी पर ही रखी, जैसे कुछ देख ही नहीं रहा हूँ। सबा मुसलसल अपना काम कर रही थी, लेकिन मेरी तवज्जो दूसरी तरफ थी। अमलियात की दुनिया में जिनका कोई सानी नहीं, मिस्र और बंगाल का मुंह बोलता काला जादू। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, तलाक का मसला, बिरोने मुल्क सफर में रुकावट, शोहर का गैर औरतों में दिलचस्पी लेना, कारोबारी मसला, मनपसंद शादी, महबूब करे पूजा, अपने ऊपर किया हुआ जादू खत्म करवाना। एक फोन कॉल पर घर बैठे अपने मसाइल का हल राजदारी से करवाएं। हर काम जायज हो या नाजायज करवा सकते हैं। आज के आज आजमाएं, जो चाहें सो पाएं। हर काम गारंटी और जिम्मेदारी। काम कर रही थी, लेकिन मेरी तवज्जो दूसरी तरफ थी। जब वो मेरी तवज्जो हासिल ना कर पाई तो गुस्से से खड़ी हो गई और मेरे सामने आकर अपना पजामा नीचे करती हुई शर्ट का पल्लू उठाकर बोली, इसे देखो, ये तुम्हारे लिए सुर्ख हो रही है। तुम हो के देख ही नहीं रहे। ये वही है जिसको तुम छुप छुप कर देखते थे। अब क्यों नहीं देख रहे? वो किसी बच्चे की तरह रोहानसी होकर बोल रही थी। मैंने नजर दूसरी तरफ कर ली और धड़कते दिल के साथ खड़ा होते हुए बोला, ये क्या हरकत है? मैं भाई हूँ तुम्हारा, शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते? वाह जी वाह, भाई? कौन सा भाई जो अपनी बहनों को बढ़ाना देखने की तलाश में रहता है, जो अपनी बहनों के लिबास सूंघता फिरता है, जो इस जगह जाकर बोलता है जहाँ बहनें वॉशरूम करती हैं।
یہ سعدیہ کی آواز تھی جو ہال میں داخل ہو رہی تھی اور بول بھی رہی تھی. اس کے پیچھے ہی مہوش بھی تھی. میں گھبرا کر صوفے پر ہی گر گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تینوں سامنے تھی. ایک کچھ دیر پہلے دکھا کر گئی تھی, دوسری سامنے کھڑی تھی, تیسری نہ جانے کب سے بھائی کے چکر میں تھی. میں نے آنکھیں بند کر لی اور لمبی سانس لی. تب تک تینوں میرے سامنے ایک لائن میں کھڑی ہو چکی تھی. ہے لڑکیوں, یہ شرمیلا کچھ نہیں کرے گا, سب کچھ ہمیں ہی کرنا پڑے گا. ہمارا ویر بہت معصوم ہے, اسے اپنے اوپر چڑھانا ہمارا فرض ہے. اور تیار ہو جاؤ. یہ مہوش کی آواز تھی جو ایسے خطاب کر رہی تھی جیسے کوئی کمانڈر اپنے فوجی دستے کو ہدایات دیتا ہے. اس سے پہلے کہ میں سمجھ پاتا کہ میری بہنیں کیا کرنا چاہ رہی ہیں, مجھے محسوس ہوا کہ تینوں بے لباس ہونے لگ گئی ہیں. میں نے ڈرتے ڈرتے جب آنکھیں کھولی تو جب مکمل بڑھنا میرے سامنے کھڑی نظریں جھکائے مسکرا رہی تھی. میں سب جانتا تھا لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی میری باجیاں ہار مان جائیں گی. وہ آج تینوں میرے سامنے کھڑی تھیں. نہ انہیں ایک دوسرے سے کوئی شرم تھی اور نہ مجھ سے, لیکن میں گھبرا رہا تھا. ایک وقت مجھ سے ایک ہی چیز کی طلبگار تھی اور میں انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ باری باری آؤ. تینوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک تھی. اگر کسی ایک کو فوقیت دیتا تو باقی دو اپنی توہین سمجھتی. تینوں میرے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئیں. تینوں سے نکلنے والی مہک مجھے مدہوش کرنے لگی. میں سر جھکا رہا تھا لیکن میرا روم روم باجیوں کو پیار کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اب کیا کروں کہ مہوش کی آواز ابھری. دیکھو وکاس, ہم جانتے ہیں تم ابھی تیار نہیں, لیکن ہم بھی مجبور ہیں. ہم تینوں تم سے یکساں محبت کرتی ہیں. ہم تینوں نے جب سے جوان ہوئی ہیں اپنے آپ سے لڑی ہیں, اور ہم تینوں یہ بھی جانتی ہیں کہ تم ہمیں پسند کرتے ہو اور ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہو. آج ہم تینوں تمہارے سامنے موجود ہیں. بس آج ہمیں وہ دے دو جس کی بھوک نے ہمیں اداس کر رکھا ہے. باجی مہوش کی آواز میں منت تھی. وہ خاموش ہوئی تو صبا بولی, بھائی عملیات کی دنیا میں جن کا کوئی ثانی نہیں, مصر و بنگال کا منہ بولتا کالا جادو. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. طلاق کا مسئلہ, بیرون ملک سفر میں رکاوٹ, شوہر کا غیر عورتوں میں دلچسپی لینا, کاروباری مسئلہ, من پسند شادی, محبوب کرے پوجا, اپنے اوپر کیا ہوا جادو ختم کروانا. ایک فون کال پر گھر بیٹھے اپنے مسائل کا حل رازداری سے کروائیں. ہر کام جائز ہو یا ناجائز کروا سکتے ہیں. آج کے آج آزمائیں, جو چاہیں سو پائیں. ہر کام گارنٹی اور ذمہ داری. وہ خاموش ہوئی تو صبا بولی, بھائی تم ہمیں کسی نہ کسی طرح تو پہلے دیکھ چکے ہو. ہمارا کوئی حصہ تم سے اجنبی نہیں. اب ہماری مراد پوری کر دو. پہلے تم بچے تھے تو ہم تمہیں زیادہ نہیں سوچتے تھے, لیکن اب تو تم ایک بھرپور جوان ہو. کیا اپنی بہنوں کا حصہ اپنے اندر سے نہیں نکالو گے؟ میں حیران تھا کہ وہ کتنے اطمینان سے بیٹھی تھی اور مجھ سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے بے لباس ہونا کوئی بڑی بات نہ ہو. آخر میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ جو میری بہنیں چاہتی ہیں میں وہ کر کے انہیں خوش کروں گا. ان کا مجھ پر سب سے پہلا حق تھا. تو ہم تینوں نے فیصلہ کر لیا کہ میرے ساتھ کام کرو گی. میں نے حتمی جواب دینے کے لیے پوچھا تو صبا اور سعدیہ کی آنکھیں چمکنے لگی, لیکن مہوش کچھ شرمندہ ہو کر بولی, کام نہیں بھائی, پیار, عشق, محبت جو ہم تینوں تم سے بہت زیادہ کرتی ہیں. میں مہوش کی بات سن کر کہکا لگا کر ہنسنے لگا. وہ سن کر شرمندہ ہی میری طرف دیکھتی رہی. کون سا پیار, عشق, محبت بڑھانا ہو کر ہوتا ہے. میرے تن سے تینوں نے سر جھکا لیا, لیکن میرا دل مان چکا تھا, اس لیے میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا, یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ میری ساری معشوقیں بے لباس ہوں اور میں لباس پہن کر بیٹھا رہوں. چلو تینوں مل کر میرے بھی اتارو. میری طرف سے گرین سگنل ملتے ہی میری بہنیں خوش ہو گئیں اور چہکتی ہوئی مجھ پر ٹوٹ پڑی. اگلے لمحے میں بھی بڑھنا کھڑا تھا, بس پاجامہ باقی تھا جو میں نے خود ہی ابھی روک دیا تھا. مجھے دیکھ کر تینوں بہنیں محو ہو گئی تھی جیسے پہلے کبھی کسی مرد کو نہ دیکھا ہو. میں خود صوفے پر بیٹھ گیا اور تینوں کو سامنے لائن میں کھڑا کر لیا. اچھا, پہلے ہم ایک کھیل کھیلیں گے, اس کے بعد تم تینوں کی ایک خواہش پوری کروں گا. جو بھی تم کہو گی میں وہی کروں گا. مہوش نے نیچے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا, اب بولو کیا کھیل کھیلنا ہے.
میری بلی کے منہ سے زیادہ پانی آ چکا ہے۔ میں تینوں کی بے چینی دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ میرے دماغ میں ایک منصوبہ چل رہا تھا کہ دیکھو مجھے بہت شرم آ رہی ہے، لیکن میں تم تینوں کی ہر چیز قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے تم تینوں اپنی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو۔ میری بات سن کر سعدیہ تڑپ کر بولی، یہ کیسا کھیل ہوا؟ اس طرح ہم تو کچھ بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ سنو، صبر تو کرو، پہلے میں دیکھوں گا، پھر تم لوگ میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر جو چاہے دیکھ لینا۔ میری بات ان کو سمجھ آ گئی تو تینوں راضی ہو گئیں۔ تینوں نے اپنا اپنا دوپٹہ ڈھونڈا اور آنکھیں بندھوانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یہاں نہیں، چلو بیڈ روم میں چلتے ہیں، یہ سب بیڈ پر ہونے والا کھیل ہے، میں نے ہدایت دیتے ہوئے کہا تو مہوش اپنے بیڈ روم میں لے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بیڈ روم میں پہنچ کر میں نے تینوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اپنا بھی اتار دیا۔ چھوٹو میاں بالکل تیار تھے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔